تو پیارے بھائی اس راستے کو اپنائیے، اس راستے پہ اپنے قدموں کو مضبوط کیجئے، ثابت قدم رہیے۔ آپ کو دائیں بائیں سے پکارنے والے، بلانے والے، کھینچنے والے، پگڈنڈیوں پہ لے جانے والے، ہلاکت کے راستوں پہ ڈالنے والے بہت آئیں گے۔ کوئی آپ کو شراب کی بوتل پر روح افزا کا لیبل لگا کے بلائے گا، اور کوئی آپ کے سامنے کس طرح کے اتحاد اور محبتوں کے گیت گانے والے آئیں گے۔ ان کو ایک ہی آواز لگائیں کہ اس دھرتی پر ہر کسی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ قرآن نے بیان کی، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دیں کہ آؤ ہم اس چیز پہ اکٹھے ہو جائیں جس پر ہم سب برابر ہیں، ہم سب کا اس پر ایمان ہے اور اس کے متعلق کوئی شک نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اتحاد کی پہلی شرط عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ یہ اتحاد نہیں ہے جہاں آپ کے سامنے کھڑے اگر کوئی کہے نعوذ باللہ عیسیٰ وہ مجسم خدا بن کے دھرتی پہ آیا اس لیے ہم جشن مناتے ہیں، اور آپ اپنے اتحاد کو بچانے کے لیے خاموش رہیں، یہ کوئی اتحاد نہیں، یہ ایمان کا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ اتحاد کی پہلی شرط کہ عبادت صرف اکیلے اللہ کی ہوگی، اکیلے اللہ کو پوجا جائے گا، اس کے حکم پہ عمل ہوگا، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب نبیوں پر ایمان لائیں گے، سب کتابوں پر ایمان لائیں گے، اللہ کی شریعت پر ایمان لائیں گے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل کریں گے، جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جائیں گے۔ یہ اتحاد کا ذریعہ ہے، یہ اتحاد کا معاملہ ہے۔ اتحاد کی شرط کو نہ بھولیے، شرک کی موجودگی میں کبھی کسی سے اتحاد نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے عقیدے میں باقی رہ کے شرک کرتے رہو، ہم اپنے عقیدے میں باقی رہ کے توحید کو مانتے رہیں۔ نہیں پیارے بھائی، جب بھی اتحاد ہوگا تو آواز لگے گی وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ یہ اتحاد کی شرط ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی شریعت سازی میں کوئی ایسا نہیں جس کو اللہ کا شریک بنایا جائے۔ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، کس کا کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو، لیکن وہ عبد رہے گا، بندہ رہے گا، الوہیت کا مقام نہیں پا سکتا، وہ شریعت سازی کا مقام نہیں پا سکتا۔ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی، عمل ہوگا تو اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق۔ یہ اتحاد کی شرطیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ یہ بڑی اہم شرط ہے اتحاد کی۔ نہ تو ہم، پہلی شرط کیا تھی کہ اللہ کی عبادت ہوگی، دوسری شرط کیا تھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، تیسری بات کیا ہے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا اس کا مقام کتنا ہی بلند ہو کہ اس کی ہر بات حرف آخر ہو، وہ جو کہے جو ہماری عقل میں آئے نہ آئے اس کو ماننا ضروری ہے۔ یہ بات صرف عرش والے اللہ کی ہے، رسول اللہ پر جو شریعت نازل کی ہے وہ میرے اللہ نے کی ہے۔ مصطفیٰ جب کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی خواہش نفسانی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرتا ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے۔ شریعت جو انبیاء لے کر آئے وہ اللہ کی طرف سے، تو ہر اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرے، تبھی وہ سچا مومن بنے گا۔ یہود و نصارہ نے انبیاء علیہ السلام کو الہ بنایا، ان کی عبادت کی، اور اپنے علماء کو ایسا مقام دیا کہ وہ اللہ کی کتابوں میں جیسے چاہے تحریف کریں، جس چیز کا چاہے لوگوں کو حکم دے، اللہ کے حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں۔ لوگ شریعتوں کو بھول گئے، اپنے بڑوں کے پیچھے لگے، ان کی اندھی تقلید کرنے لگے، دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت تو برباد ہو ہی گئی۔ اے کلمہ گو بھائیو، اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا تھا، آپ نے خبر دی تھی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ وردہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 3456 نمبر روایت ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔
تم پہلے لوگوں کی، پہلی امتوں کی ان کے قدموں پر چلو گے، ان کے راستوں پہ چلو گے، قدم بقدم پیروی کرو گے. حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے. قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، سوال کرنے والوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اس سے مراد، پہلی امتوں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں یہی یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں. قال فمن، اگر وہ نہیں تو پھر اور کون؟ اور دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ڈرایا تھا، کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ محبت میں غلو کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو نور من نور اللہ کہا، وہی جو مستوی عرش دا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ عقیدے رکھنے لگ گئے جی بس میم کی مروڑی کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، اللہ کے عرش پہ قیامت کے دن وہ انی ان اللہ کہہ کر نکلیں گے. کوئی رسول اللہ کو پکارتا ہے، کوئی ان سے دعائیں مانگتا ہے، کوئی انہیں اللہ کا شریک بناتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ مختار کل ہیں، وہ جو چاہے کرے. اللہ کی صفات اللہ کے نبی کو دیتے ہیں. پیارے بھائیو، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر آپ یہ سمجھے کہ ہم اتحاد کی فضا کو قائم رکھے اور قرآن کی اتحاد کی شرائط جو بیان کی ہیں ان کو پس پش ڈال دیں تو یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی کروا بھی دے تو بیکار ہے، اس کے ذریعے خیر نہیں مل سکتی. یہ 3 شرطیں اہل ایمان کے لیے اللہ نے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی ہم سے اتحاد کرنا چاہتا ہے وہ ان 3 شرطوں پہ عمل کر کے آئے، پھر سچے مسلمان اس سے اتحاد کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے مذہب پر رہو، اپنے دین پہ رہو، اپنے عقیدے پہ رہو، آؤ مل جل کر حکومت الہیہ کا قیام کر لیں. یہ مودودی صاحب کا فلسفہ ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے شرک کو روکیے. اگر کوئی قرآن کو جھوٹی نعوذ باللہ کتاب کہہ رہا ہے سب سے پہلے اس سے روکیے. کوئی رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت کی تکفیر کر رہا ہے سب سے پہلے اس سے روکیے. کوئی علی کو رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کا شریک بنا رہا ہے تو سب سے پہلے اس سے روکیے. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اپنے اپنے مذہب پہ رہ کر آؤ اکٹھے ہو جائیں اور ہم سیاست میں اور جمہوریت میں اور الیکشن میں ایک گروہ بنا کر اور لوگوں سے ووٹ مانگنے شروع کر دے. کم از کم دین پسند تو ہے نا بھائی. جب توحید نہیں تو دین کی تو دال بھی نہ رہی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور اگر ان 3 شرطوں کو ٹھکرا دے، کوئی منہ پھیر لے، منہ موڑ لے، اس پہ عمل نہ کرے، تو مومنو جو ایمان کے دعوے میں سچے ہو تم ان شرائط پہ عمل کرتے رہو. تم ان سے کہو اگر تم نے اس حق پر عمل نہیں کرنا، اس کی اتباع نہیں کرنی تو یہ گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کے حکم میں اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، اللہ کی شریعت کو ہم نے مان لیا ہے. اس اکیلے اللہ کی اطاعت کریں گے، اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اور جو ان شرطوں کو مان کر آئے گا ان کی باہوں میں باہیں ڈالیں گے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو سینے سے لگائیں گے. جو ایک اللہ کی عبادت کے قرار کریں، جو اللہ کا شریک کسی کو نہ بنائیں، جو آپس میں بھی کسی کو رب نہ بنائیں، یہ ہے وہ توحید کا پیغام. اس کے ذریعے زمین کی اصلاح ہوگی. اور اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا، کوئی شارٹ کٹ مارا گیا، وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، صلاحیتوں کا ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں. یاد کر لیجئے، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض انبیاء ایسے بھی اٹھائے جائیں گے، کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 1-2 بندے مسلمان ہوئے ہوں گے، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. اور پیارے بھائی، جس نبی نے ساری عمر توحید کی دعوت دی اور اس پر کوئی ایک بندہ بھی مسلمان کلمہ پڑھ کر اس کے پیچھے نہیں چلا، کیا کہیں گے آج کے دور میں کوئی ایک ووٹ نہیں ملا، کوئی ایک سپورٹر نہیں ملا، وہ ناکام گئے؟ نہیں، اللہ کی قسم کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی ناکام گئے. تو پھر کامیابی اور ناکامیوں کا معیار ووٹنگ نہیں ہے. کامیابی اور ناکامیوں کا معیار لوگوں کے جمگھٹے اکٹھے کرنا نہیں ہے.
مجمع لگانا نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ ہے میں اللہ کے دیے ہوئے صراط مستقیم پر باقی رہا، یہ میں نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔